بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور پی ٹی آئی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہم پی ٹی آئی پر پابندی لگانے جا رہے ہیں۔ حکومت تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے کیس دائر کرے گی۔ یہ فیصلہ تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ آئینی شقوں کے حوالے سے ہمارے پاس پوائنٹس موجود ہیں۔ حکومت اور اتحادی جماعتوں نے مل کر نظرثانی اپیل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی حکومت نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، سابق صدر عارف علوی اور سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے حماس کی ترامیم کو قبول نہیں کیا، اسرائیل نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات کی صورتحال ابر آلود ہے۔ اسرائیل کی ایک نئی رپورٹ میں امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے اعلان کردہ اور ثالثوں کی طرف سے حماس کو 27 مئی کو پیش کی گئی اسرائیلی تجویز کا مکمل متن سامنے آ گیا۔ اس متن کے سامنے آنے کے بعد تل ابیب نے اپنے رد عمل کا اظہار کر دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے دفتر کے مشیر کا کہنا تھا کہ تل ابیب غزہ پر معاہدے کے لیے پرعزم ہے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے اعلان کیا ہے کہ حماس نے غزہ معاہدے میں 29 تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی ہے اور نیتن یاہو نے ترامیم کو مسترد کر دیا۔ صہیونی فوجی اہداف پر حزب اللہ لبنان کے حملے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کی جارحیہ فوج کی وحشیانہ جارحیت کے جواب اور فلسطینیوں کی حمایت میں حزب اللہ لبنان نے صہیونی علاقوں اور صہیونی فوجی اڈوں پر میزائل برسا دیے اور خاص طور پر برانید فوجی اڈے کو نشانہ بنایا، جس سے اس پورے علاقے پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے ایک اور بیان میں کہا ہے کہ اس کے مجاہدین نے اپنے گائیڈڈ میزائلوں سے صہیونی ریڈار سسٹم اور جاسوسی کے آلات کو نشانہ بنایا۔ روس کا ساتھ دینے کے الزام میں ایران کے خلاف یورپی یونین کی پابندیاں۔ یورپی یونین کونسل نے پیر کو ایران کے خلاف یک طرفہ اقدامات کرتے ہوئے یوکرین کے خلاف روس کی جنگ میں ماسکو کی فوجی مدد اور مغربی ایشیا و بحر احمر میں مسلح گروہوں کی حمایت کے بے بنیاد الزامات کے تحت 27 جولائی 2025 تک تہران کے خلاف پابندیوں کی مدت بڑھا دی ہے۔ حزب اللہ کے رابطوں میں اسرائیلی مداخلت کے پیچھے خفیہ کردار۔ لبنانی ملیشیا حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے پھیل جانے کے اندیشوں کے بیچ لڑائی اور اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے ملیشیا کی قیادت کو نشانہ بنانے کے لیے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ کی پٹی میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل حزب اللہ کے کئی کمانڈروں کو موت کی نیند سلا چکا ہے اور دوسری طرف اسرائیلی ڈرون طیاروں نے جنوبی لبنان کے دیہاتوں میں حملوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ اس پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آیا میدان میں اسرائیل کی جدید ٹیکنالوجی کام آ رہی ہے یا پھر انسانی عنصر کردار ادا کر رہا ہے؟ غزہ کی سرنگوں کا معمولی حصہ تباہ کرنے کا اعتراف، اسرائیل نے دوبارہ کمر کس لی۔ غزہ کی پٹی میں جاری اسرائیلی جنگ کے 9 ماہ بعد سرنگوں کا معاملہ ابھی تک پیچیدہ ہے۔ اسرائیل کا اصرار ہے کہ حماس تنظیم کا خاتمہ جنگ کا مرکزی ہدف ہے۔ حماس تنظیم کا عسکری ونگ القسام بریگیڈ ماضی کے پورے عرصے میں لامرکزیت کے ساتھ بڑی حد تک روپوش رہتے ہوئے لڑائی کا خواہشمند رہا ہے۔ امریکی رپورٹ کے مطابق حماس نے جنگ کا جو طریقہ اختیار کیا ہے اس میں براہ راست مقابلے کی بجائے جماعتوں پر انحصار کیا جاتا ہے۔ اکثر اوقات اس کے جنگجو چھپے رہتے ہیں اور اپنے ہتھیاروں کو سرنگوں کے طویل جال میں جمع رکھتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں جنگ کے 9 ماہ بعد ابھی تک حماس کی سرنگوں کے نیٹ ورک کا ایک بڑا حصہ بڑی عملی اہلیت رکھتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر و وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے اپنے صاحبزادے اور ولی عہد 41 سالہ حمدان بن محمد کو نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع مقرر کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کئی کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کی گئی ہے، جس کا اعلان نائب صدر اور وزیر اعظم محمد راشد ال مکتوم نے کیا۔ برازیل کے صدر کی حکومت نے جنوبی غزہ میں
اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ اسلام تناہی قتل عام کے سامنے خاموش نہ رہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایوان صدر سے ایک تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اتوار کے روز ہونے والی بمباری ناقابل قبول ہے، جس میں سینکڑوں بے گناہ لوگوں کی جانیں گئیں۔ غزہ کی پٹی کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ بحیرہ روم کے ساحل پر اسرائیل کے نامزد کردہ محفوظ زون المواسی پر ہفتے کے روز ہونے والے حملوں میں 100 سے زائد افراد شہید اور 300 سے زائد زخمی ہوئے۔ بھارت میں ضمنی انتخابات، حکمران اتحاد کو بڑا دھچکا۔ بھارت میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں حکمران اتحاد کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 13 میں سے 10 نشستوں پر اپوزیشن اتحاد کامیاب ہو گیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق الیکشن کمیشن نے تمام 13 اسمبلی سیٹوں کے نتائج کا اعلان کر دیا، جن پر 10 جولائی کو ضمنی انتخابات ہوئے تھے۔ ٹائٹینک جہاز کا ملبہ، ایک اور ٹیم سمندر کی تہہ میں پہنچ گئی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق ٹیم کی روانگی کا مقصد اب تک کا سب سے تفصیلی فوٹوگرافی کا ریکارڈ حاصل کرنا ہے۔ یہ ٹیم جہاز کے ڈوبنے کے بارے میں نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے جہاز کے ہر کونے کو اسکین کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گی، جبکہ پچھلے سال پیش آنے والے اوشین گیٹ سانحے کے بعد یہ پہلی ٹیم ہے جو روانہ ہوئی ہے۔ چین میں صرف 2 گھنٹے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے مکے والی تصویر کی ٹی شرٹس فروخت ہونے لگیں۔ چین کی تیز رفتار پروڈکشن کی پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ ایک اور ثبوت سامنے آ گیا۔ ادھر امریکی ریاست پینسلوانیا میں ریلی کے دوران سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ ادھر چین میں ان کے مکہ لہرانے کی تصاویر والی ٹی شرٹ مارکیٹ میں آ گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی دہشت گردی، کپواڑہ میں 3 نوجوان شہید۔ سری نگر سے کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق کشمیری نوجوان کو محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں میں شہید کیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق ضلع کپواڑہ کے علاقے کیرین میں بھارتی فوج کا آپریشن جاری ہے۔ قاتلانہ حملے میں بال بچ جانے والے امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں خدا اور قسمت نے نہ بچایا ہوتا تو وہ مر چکے ہوتے۔ اپنے ایک انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ زبردست کام یہ ہوا کہ انہوں نے سر کو ٹھیک وقت پر بالکل ٹھیک حرکت دی۔ اگر انہوں نے اپنے سر کو بروقت حرکت نہ دی ہوتی تو وہ مر چکے ہوتے۔ واضح رہے کہ ہفتے کو امریکہ کے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ انتخابی ریلی کے دوران فائرنگ سے زخمی ہو گئے تھے۔ وسطی غزہ میں اسرائیلی ڈرون اور جنگی طیاروں سے گھروں اور بے گھر افراد کے کیمپوں پر حملوں میں ایک فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے نصیرات پناہ گزین کیمپ میں اقوام متحدہ کے ایک اور پناہ گزین اسکول پر حملہ کر کے 17 فلسطینیوں کو شہید اور 80 کو زخمی کر دیا۔ ادھر حماس نے جنگ بندی مذاکرات سے دستبرداری اختیار کرنے کی خبروں کی بھی تردید کی ہے۔ فلسطین کے جنگ سے تباہال غزہ میں اسرائیلی فوجی آپریشن کے 9 ماہ بعد اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ فلسطینی پٹی پر 40 ملین ٹن سے زیادہ ملبہ پڑا ہے، جسے صاف کرنے میں 15 سال لگیں گے۔ برطانوی خبرساں ادارے گارڈین میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کا یہ بھی اندازہ ہے کہ غزہ کے ملبے کو نکالنے میں 15 سال لگیں گے، جبکہ ملبہ ہٹانے کے آپریشن کی لاگت 500 ملین سے 600 ملین ڈالر کے درمیان ہوگی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قاتلانہ حملے کا نشانہ بنائے جانے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے بیٹے نے اسرائیل میں حزب اختلاف پر تنقید کرتے ہوئے اسے اپنے والد کے خلاف اشتعال انگیزی کو روکنے کا کہا ہے اور اپنے والد پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح کا حملہ ہونے کے خوف کا اظہار کر دیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گولی لگنے کے اگلے ہی دن ریپبلکن کنونشن میں شرکت کرنے کے لیے ملواکی پہنچ گئے۔ امریکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق قاتلانہ حملے میں بچنے والے ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن کنونشن میں شرکت کی۔ پینسلوانیا میں ہفتے کو پیش آنے والے شوٹنگ کے واقعے کے باوجود ملواکی میں پارٹی کانفرنس شیڈول کے مطابق منعقد کی گئی۔ غزہ بمباری سے درجنوں فلسطینی شہید، حماس کی جنگ بندی مذاکرات سے دستبرداری کی خبروں کی تردید۔ اسرائیلی طیاروں نے وسطی غزہ میں گھروں اور بے گھر افراد کے کیمپوں پر حملے کر کے مزید درجنوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔
جبکہ دوسری جانب حماس نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات سے دستبرداری اختیار کرنے کی تمام خبروں کی تردید کر دی۔ سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں سے متعلق 12 جولائی کے فیصلے پر پاکستان مسلم لیگ نون نے نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے۔ نون لیگ نے اپنی درخواست میں سپریم کورٹ سے 12 جولائی کے فیصلے پر حکم امتناع کی بھی استدعا کی ہے۔ 2 سال کے دوران بجلی کے بنیادی ٹیرف میں فی یونٹ 22 روپے 53 پیسے تک کا تاریخی اضافہ۔ گزشتہ 2 برسوں کے دوران بجلی کے بنیادی ٹیرف میں فی یونٹ 22 روپے 53 پیسے تک کا تاریخی اضافہ کیا گیا۔ بجلی صارفین پر فی یونٹ 3 روپے 23 پیسے کا مستقل سرچارج الگ سے عائد کیا گیا۔ مستقل سرچارج ملا کر 2 سال میں بجلی کے فی یونٹ ٹیرف میں اضافہ 25 روپے 76 پیسے بنتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔